صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جو حرام روزی کی طرف چلے جاتے ہیں، آئیے آپ کو ڈرانے کے لیے، اللہ کرے کہ ہم ڈر جائیں، ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ کتاب الکبائر میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ عذاب کے مستحق لوگوں کے گھروں پر ہر دن اور رات ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، جس نے حرام کھایا اس کا نہ کوئی نفل قبول ہے نہ فرض۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، لوگوں مالدار ہونا کثرت سامان سے نہیں ہوتا، مالدار ہونا کثرت سامان سے نہیں ہوتا، بلکہ مالداری تو دل کے غنی ہونے کا نام ہے۔ اور اللہ عز و جل اپنے بندے کو وہی رزق دیتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اس لیے اس کی تلاش میں درمیانہ راستہ اختیار کرو، وہی لو جو حلال ہو اور اسے چھوڑ دو جو حرام ہو۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے روز منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اے لوگو میں تمہیں وہی حکم دیتا ہوں جو اللہ عز و جل نے تمہیں دیا ہے، اور اسی سے منع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالی نے تمہیں منع کیا ہے، لہذا تم رزق میں میانہ روی اختیار کرو۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی جان ہے، تم میں سے کسی کو اس کا رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کر لیتی ہے۔ اگر تمہیں رزق کی تنگی کا سامنا ہو تو اللہ عز و جل کی اطاعت کے ذریعے اس سے رزق مانگو، اطاعت کے ذریعے۔ ایک رزق بڑھانے اور رزق کا دروازہ کھولنے کا ایک مدنی طریقہ یہ بھی سن لیں، اشراق و چاشت کی جو نماز ادا کرے گا، اللہ نے چاہا تو اس کا رزق اس پر کشادہ کر دیا جائے گا۔ علم سیکھیے، علم فرض علوم سیکھنے کی سب سے پہلے تاکید عرض کر رہا ہوں، فرض علوم سیکھیے، فرض علوم سیکھیے، فرض علوم سیکھیے، جو آپ پر اور ہم پر فرض ہے وہ سیکھیے، کیونکہ جو علم سیکھنا مجھ پر فرض عین ہے، نہ سیکھ کر میں گناہ گار ہو رہا ہوں، اللہ کا نافرمان بن رہا ہوں۔ خود کو نافرمانی سے بچائیے، اللہ تعالیٰ ایسا رزق دے گا، ایسا رزق دے گا، ایسی آسانیاں دے گا، ایسی راحتیں عطا فرمائے گا کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ یعنی ایک مرتبہ یہ گناہوں کے چنگل سے نکل کر باہر آؤ تو صحیح، ہم گناہوں کے دلدل میں سکون، راحت، محبت اور رزق تلاش کر رہے ہیں، نہیں ہے۔ آپ بولو یار وہ اتنی نافرمانیاں کرتا ہے، سود خور ہے، فلاں فلاں فلاں، اس کو کوئی تنگی نہیں، اس کو پوچھو اس کو کیا تنگی ہے۔ آپ کو صرف نوٹوں کا ڈھیر ہے نا، یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، ارے کتنے نوٹوں کے ڈھیر تلے دب گئے، گھٹ رہے، ان کو نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ہم سمجھتے یہ خوش ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر جھانک کر اگر کوئی دیکھے تو پتہ چلے یہ خوش نہیں ہے، یہ ساری دولت دے کر بھی لمحے بھر کی خوشیاں نہیں خرید پا رہے، اتنے دکھی ہوتے ہیں، کھانے پینے، سونے، جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، خوف، ڈر، پریشانیاں اور غذاؤں کی تکلیف، بچے بیمار، تھیلی سیمیا کا مار، فلاں مار، اتنے دکھ درد پال کے بیٹھے ہوئے، تب کیا سمجھتے ہیں یار کہ یہ مطلب ایک آدمی مطلب ٹھیک ٹھاک آپ کو ٹھاٹ باٹ میں نظر آ رہا، سمجھتے ہو کہ یہ بہت پرسکون ہوگا؟ ضروری نہیں ہے یار، اصل سکون تو نیند ہے، نیند ہی نہیں آتی بیچارہ وہ کہیں ایسے، نیند ہی نہیں آتی، گولیوں پر گولیاں کھا گئے، نیند ہی نہیں آ رہی۔ اور ایک غریب آدمی تھکا آ رہا آتا ہے، وہ دھوم دھام سے سو جاتا ہے، موج ہے اس کی۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ فکر دنیا میں غرق تھا، اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس نے مسلمانوں کا کوئی خیال نہ کیا وہ ان میں سے نہیں، اور جس نے اپنے آپ کو خوشی کے ساتھ بغیر کسی مجبوری کے ذلیل کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ طبرانی کے حوالے سے یہ روایتیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ تو یہ چند حکایات، روایات وغیرہ عرض کی ہیں تاکہ ہم دنیا کے بیجا جھمیلوں سے باہر نکلیں اور رزق کے معاملے میں اور ہر معاملے میں اللہ عز و جل پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، توکل کریں۔ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.